Why Dominion and AQ Builders are the leading builders in the Bahria town. Hello, this is Rohil Intikhab and you are watching program Real Info with Rohil Intikhab. Please subscribe our channel Red Box TV. नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मार्केट में मज़बूत और अच्छे बिल्डर्स की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि किन करेक्टरिस्टिक्स पर वो काम करते हैं और क्या बात है कि मार्केट में उनका मयार बेहतर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं डोमिनियन बिल्डर की, हम बात कर रहे हैं अबुल कासिम बिल्डर की। क्या वजह है कि एक बहुत जाना पहचाना नाम मार्केट में, और इनके पास ऐसा क्या है जो इनके प्रोजेक्ट जो है वो तेज़ी से सेल हो जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं। नाज़रीन, इंसान बहुत सालों के बाद ये एतमाद नाम का जो लफ्ज़ है वो कमाता है, और आपके सामने बेतहाशा आप अपार्टमेंट्स देखते होंगे, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स देखते होंगे, उसके पीछे ग्रुप्स देखते होंगे, उसके पीछे बिल्डर्स देखते होंगे, लेकिन ये दो नाम इतने नुमाया क्यों हैं, इनकी खुसूसियात पर आज हम बात करेंगे। आपको ये बताऊं कि डोमिनियन की अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रोजेक्ट है कि इनका फर्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट बहरिया टाउन में है, जो बहुत खूबसूरत है। आप जाकर देखें किस तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, साथ साथ बिजनेस डोमिनियन बिजनेस सेंटर के नाम से है, वो मैं आपको इनके प्रोजेक्ट के बारे में बताता रहूँगा। ये भी आपको बताऊं कि प्राइम लोकेशन है ये बहरिया टाउन में, और बहुत सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो बिल्डर हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है जिस पे आप एतमाद कर सकते हैं। AQ का भी यही कुछ ऐसा ही मामला है, उनकी भी बिल्डर हिस्ट्री बहुत अच्छी है। और AQ की सबसे अच्छी बात ये कि उनका ये बात मार्केट में बड़ी फैली हुई है बहुत अच्छी तरह से कि जी वो जो टाइम मुकर्रर अपना देते हैं, जी मुद्दत जो देते हैं, फॉर एग्जांपल 3 साल में उनको प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है, तो वो 3 साल के अंदर अंदर या 3 साल से कुछ माह पहले ही जो है पोजीशन जो है अकॉर्डिंग टू द पेपर्स वो डिलीवर कर देते हैं। ऐसे ही कुछ डोमिनियन के साथ भी है। तो ये दोनों बिल्डर्स जो है, बड़ा नाम है बहरिया टाउन का, बड़ा नाम है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ये नाम किसी से ढका छुपा नहीं है। अब ज़रा इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि क्या बात है कि एक अच्छा घर बनाने के लिए, एक अच्छा प्लाजा बनाने के लिए, एक अच्छी शॉप बनाने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ बिल्डर्स को रिक्वायर्ड होती हैं, और क्या क्या क्वालिटीज़ आपको, मुझको और कस्टमर और क्लाइंट्स को रिक्वायर्ड होती हैं। नाज़रीन, अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको चाहिए होता है कि एक अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन आपकी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा जो है आपकी फाउंडेशन, आपका जो पिलर है, आपकी बिल्डिंग है वो डेवलप होगा। साथ साथ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फॉलोज, ये कोऑर्डिनेशन का काम होता है। लिहाजा जब तक आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी, आप अपना प्रोजेक्ट ना तो क्लाइंट को सेल कर सकते हैं, ना जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लोग होंगे ना उनको डिलीवर कर सकते हैं। तो बेहतर तरीके से वो आपका लेआउट, आपका प्लान समझे और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन करे। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो बायर देखता है एक अच्छे घर में, एक अच्छे घर को बनाने वाले, यानी कि मैं बिल्डर की बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट हेड की बात कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं उस ग्रुप की बात कर रहा हूँ जो लीड कर रहा होता है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि एक्सपीरियंस इन द होम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जो घर बना रहा हो या कोई प्लाजा बना रहा हो, कोई कमर्शियल बना रहा हो, उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं जी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई किसी पर्टिकुलर ग्रुप के पास, उसने सोचा जी हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, और हाउसिंग सोसाइटी बनाने के बाद वही होता है जो आजकल बारिश आने के बाद हाउसिंग सोसाइटीज़ में पानी जमा हो जाता है। तो ये एक फेलियर है, एक फ्लंक स्ट्रेटजी है, एक फ्लंक एक्शन प्लान है जिसको अडॉप्ट करते हुए आप क्या करते हैं कि जी सीवरेज सिस्टम बेहतर नहीं करते, फाउंडेशन बेहतर नहीं करते, बिल्डर का नाम तो मार्केट में ख़राब होता ही है, साथ साथ जो क्लाइंट होता है, कस्टमर होता है, उसका बड़ा एतमाद टूटता है इन तमाम तर प्रोजेक्ट हेड से, इन ग्रुप से और इन बिल्डर्स से। आगे बढ़ें जी, पॉजिटिव रेपुटेशन होना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ हिस्ट्री ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर भी होना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि मैं AQ की बात करूं, इनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। यही वजह है मैं डोमिनियन की बात करूं, इनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। ये अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करके आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि मार्केट में लोग इन पे एतमाद कर रहे हैं, और इनका काम अपनी मिसाल आप है। आगे बढ़ूं और बताऊं जी, ट्रांसपेरेंसी
اس کی بھی کاسٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب تک آپ شفافیت نہیں رکھیں گے اپنے پروجیکٹ میں, اپنے پیپر میں, اپنی ہر اس چیز میں جس کی ریکوائرمنٹ آپ کے کلائنٹ کو ہوگی, جس کی ریکوائرمنٹ آپ کے ریگولیٹر کو ہوگی, جس کی ریکوائرمنٹ آپ کے بلڈر کو ہوگی, تو آپ کو ہر معاملے میں اپنی ٹرانسپیرنسی رکھنی ہے, خاص طور پر آپ کو ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے. موسٹ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کہ آپ جو بھی پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں اس کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کی جو کنسٹرکشن کی ٹائم ہے وہ آپ کب تک ڈیلیور کریں گے. عموماً ہوتا ہے لوگ پروجیکٹ انوالو ہو جاتے ہیں, پروجیکٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں, پروجیکٹ میں انوالومنٹ ہو جاتی ہے, لیکن جو وعدہ کرتے ہیں نا اشتہار دیتے وقت, جی 4 سال بعد چابی آپ کو ہاتھ میں دیتے ہوئے دکھا رہے ہیں کلائنٹ کو, لیکن وہ ڈیلیور نہیں ہوتا, پوزیشن لیٹ ہو جاتی ہے. تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے پیچھے. ان میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تو ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹیشنز نہیں ہوتی صحیح, بعد میں ریگولیٹر پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے, بعد میں معاملہ اگر عدالت میں جاتا ہے تو وہ پھر وہاں پر معاملہ اگر چلے گئے تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ ایک نگیٹو بک میں آ گیا, ریڈ بک میں آ گیا, اس کے پھر معاملہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہی ساری چیزیں کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا ٹائم فریم پر کام کرنا ہوگا. اچھا جی, یہ تو میں نے آپ کو امپورٹنٹ بات بتا دی کہ جی اے کیو اور ڈومینین بلڈرز یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنی جو کریڈیبلٹی ہے مارکیٹ میں, جو ساکھ ہے, جو گڈ ول ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. لہٰذا ان کے پرائسز بھی آپ کے سامنے ہیں, آپ کمپیئر کریں تو اتنے زیادہ جو ہے آپ کو مہنگے ان کے پروڈکٹس نہیں لگیں گے. ان کے پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ افورڈیبل ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹ جو انہوں نے اپنی کوالٹی کا بہت خیال رکھا ہے. اور سب سے اچھی بات جو مجھے ان کی لگتی ہے, کمیونیکیشن اسکلس. وہ اتنے اچھے طریقے سے اپنے کلائنٹ سے ان کے لوگ جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تاکہ کلائنٹ کا جو بھی سوال ہوگا نا وہ اس کا بہت آسانی سے جواب دیں گے. کوئی ٹرم اور کنڈیشن مشکل طریقے سے یہ ان کو نہیں بتائیں گے تاکہ کلائنٹ پریشان نہ ہو, اور کلائنٹ کو ہر طریقے سے سیٹسفائڈ کرنا ہی ایک اچھے بلڈر کا کام ہے. اچھا جی, آگے بڑھیں. اب آپ کو بتائیں جی, کنسٹرکشن کوالٹی کو چیک کرنا بہت امپورٹنٹ کام ہے بلڈر کا. جی وہ اگر جو بجری سیمنٹ جو استعمال کر رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ 10 سال بعد پلازا یا شاپ یا سوسائٹی جو گھر بنا لے وہ کھڑا رہے گا. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ تیز بارش اور طوفان آنے کے بعد جو ہے یہ آپ کے انفراسٹرکچر کو جو ہے اثر انداز کرے گا. ساتھ ساتھ کانکریٹ مکس چیک کیا جائے گا, سیمنٹ کی میں نے بات کی, اور انسپیکشن کی جائے گی کتنا تھک ہے کتنا نہیں ہے, اور انشور کریں گے سیفٹی فیچرز. اگر پلازا کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے اس میں سیفٹی فیچرز دینے ہوں گے, اگر آپ گھر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو سیفٹی فیچرز دینے ہوں گے. اچھا جی, پینٹ کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بہت اچھا سا گھر بنا کر دے رہے ہیں اور آپ نے اس میں پینٹ اچھا نہیں کروایا, آپ نے اس میں فلورنگ اچھی نہیں کروائی, تو یہ ایک بڑا ہی جو ہے ڈس اپوائنٹمنٹ مومنٹ ہوتا ہے کلائنٹ کے لیے. اور 3 مہینے بعد اگر وہ شفٹ ہو جائے تو اپارٹمنٹ یا ہاؤس یا شاپ میں سے جو ہے پینٹ نکلنے لگے, فلورنگ خراب ہونے لگے, تو اس سے جو ہے بلڈر کا امیج بڑا خراب ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ناظرین, یہ بہت ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ تو میں نے آپ کو پوائنٹرز بتا دیے. اب ذرا بات کرتے ہیں جی ڈومینین بلڈرز کیا کر رہے ہیں, ان کے کون سے پروجیکٹس ہیں, اس پہ نظر ڈالتے ہیں. ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ ڈومینین ٹوئن ٹاور بہت خوبصورت, آپ گوگل پر جائیے, آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیے بحریہ کی, اور ان کے جو بلڈرز ہیں ان کی ویب سائٹ, ان کے پورٹلز پر جائیے. بہت خوبصورت ٹاورز, مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ میں کسی کراچی یا پاکستان کے کسی بلڈر کا کوئی پروجیکٹ دیکھ رہا ہوں, تو انٹرنیشنل لیول کو دیکھتے ہوئے بنا رہے ہیں. ٹوئن ٹاور بہت خوبصورت نام ہے اس کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کوآپریٹ کمرشل سیکٹر ہے بحریہ ٹاؤن میں, اور اس کو بہتر طریقے سے جو ہے کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے بھی بنایا جا رہا ہے. شاپس وغیرہ بھی اس کو ترتیب دے رہے ہیں. اور ایک اور ان کا پروجیکٹ ہے ڈومینین مال کراچی کے نام سے, وہ بھی بہت خوبصورت ہے ناظرین. اس کو بھی آپ کو بتائیں کہ اسپیشلی پرائم لوکیشن ہے بحریہ ٹاؤن کی, وہاں پر اس کو جو ہے بن رہا ہے, اور ساتھ ساتھ مال, اور اس کے ساتھ ساتھ بگیسٹ شاپنگ مال ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کا, جس پر آپ دیکھیں آپ کو ساری کمرشل ایکٹیویٹی آنے والے دنوں میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا جی, ڈومینین بزنس سینٹر 2 کے نام سے بھی ایک پروجیکٹ ہے ان کا, ڈومینیم بزنس سینٹر 3 کے نام سے بھی ہے. کچھ ان کے اسلام آباد کے پروجیکٹ بھی ہیں, کچھ ان کے کراچی کے پروجیکٹ بھی ہیں, اور ایک اور ان کا پروجیکٹ ہے وہ ڈومینین 4th اسٹریٹ اور اپارٹمنٹس کے نام سے ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے, بہت ہی خوبصورت. اور اگر میں بات کروں اے کیو کی تو ان کا بھی کام ہے
بہت زبردست ماشاءاللہ اے کیو بازار کے نام سے ان کا ایک پروجیکٹ ہے اور بہت زبردست ابو القاسم ریئل اسٹیٹ اینڈ بزنس کے معاملات وہ دیکھتے ہیں, بلڈرز کے معاملات وہ دیکھتے ہیں. سرٹیفائیڈ ٹرسٹ بلڈر ہیں اور بحریہ ٹاؤن کی, اور ریمارکیبل کنٹریبیوشن ہے ان کی بحریہ میں, اور لیڈنگ بلڈر ہیں وہ بحریہ کے. آپ اگر بحریہ جائیں تو اگر اے کیو کی بات آپ نہ سنیں, اگر کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے پھر کچھ نہیں سنا. اور ان کے پروجیکٹ جو ہے ان کے ایگزامپل ہیں وہ چیخ چیخ کے چلا کر اپنی کوالٹی بتا رہے ہیں, اور ابھی بھی ان کے بہت سارے پروجیکٹس بحریہ میں پائپ لائن پہ ہیں اور کچھ کرنٹ ہیں جس پہ کام چل رہا ہے. تو ناظرین یہی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. آئی ہوپ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی, لہٰذا یہ وجہ ہے کہ یہی ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے. اور میں نے پورا ایک سروے ریسرچ رپورٹ دیکھا جس میں تمام تر چیزوں کو پڑھا, آپ کے سامنے بھی رکھا کہ آپ لوگ سے یہ بات میں کہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وائی Dominion builders and AQ builders are the leading and they have a good quality, تو یہی سارے میں نے ایلیمنٹس اور پوائنٹرز آپ کے سامنے رکھے ہیں. لہٰذا اپنا بہت خیال رکھیے گا. ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز کو آپ شیئر کیجئے. ہمارا چینل ریڈ باکس ٹی وی سبسکرائب کیجئے.